بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل ہم اسلام آباد میں تھے, بڑی جلدی اس بیٹھک کے لیے ہم آئے کہ یہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جناب کے زیادہ ہوں, تو میں نے کہا کہ زیادہ کی بجائے ہونا کہ بالکل ہی اسکپ ہو جائے, تو لہٰذا آئے. اب میں کو پیر دکھانا چاہتا ہوں, باب برکت 2 پیر, بلکہ 2 نہیں 4. اے دکھاؤ جی, اے بہاؤ. یہ جو پاؤں ہیں ایک ادھر ہی بہاؤ, سرکاری پیر بہاؤ ادھر. اے سرکاری پیر نے تو اے مجبور پیر نے. وہ جو پہلے بوٹوں والے تھے نا, وہ مجبور پیر ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں, صافی ہیں, تو یہ بہت مجبور ہیں. یہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, اب نہیں بیٹھتے. لیکن اور وہ جو ہے اپنا ننگے پاؤں عدلیہ ہے. چلیں بہرحال آجائے. سر وجاز صاحب السلام علیکم. اچھا, تعارف کروانا بھول گیا. وجاز صاحب ہمیشہ کی طرح, رضوان رضی صاحب ہمیشہ کی طرح, امداد سمرو صاحب. سر میں تمہیں پہلے گل دس دیا, ٹویٹر کے اتنے لوگوں نے کیا ہے کہ یہ صوبے کی, چھوٹے صوبے کی نمائندگی یہاں پہ پنجابی چھائے ہوتے ہیں, اور وہ سندھ سے ایک ہمارا بندہ ہوتا ہے, اس کو بھی آپ بول نہیں دیتے, بولنے لگتے ہیں تو رضی صاحب اور بجاز صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں بتایا کہ سندھی یہاں 1 نہیں 1.5 ہے. آدھا میں بھی تو ہوں نا, ایک بات تو آدھا میں بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں میری والدہ سندھی, ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو روڑی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, نہیں سندھ والے سکون ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا جو میں آپ سے لیکن لوگوں نے یہاں تک کہا کہ 7 پنجابیوں میں ایک سندھی پھنسا ہوا ہے. ارے بھائی وہی تو پھول ہے 7 کانٹوں میں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نا جو بات آج شروع کرتے ہیں, وہ جو مراتب جو ہیں وہ ذرا ایک سائڈ پہ رکھے کہ ہمارے سندھی دوستوں کا جو شکوہ ہے وہ تو ویسے اب میرا خیال دور ہو جانا چاہیے, پر شروع سے کریں. وہ شکوے ہوتے رہتے ہیں, اس کا وہ نہیں مسئلہ. چلیے آپ کا نہیں. اچھا سر, میں گزارش یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب, ایک کوئی پوری سائنس سمجھ آ رہی ہے آپ کو, یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ آج سنا کوئی ملاقات بھی ہوئی. سید عمران شفقت یہ 2023 کے انتخابات کے لیے بساط بچھائی جا رہی ہے. اوکے. کیونکہ جنہوں نے یہ کھیل شروع کیا تھا اور بڑی محنت شاقہ کے بعد جو وہ خوش رنگ پرندہ وزیر اعظم ہاؤس میں اتارا تھا, اس کے بارے میں اظہار الحق صاحب کا ایک مصرع ہے, پرندہ قاف سے آیا مگر اڑتا نہیں تھا. تو وہ پرندہ تو اڑنے سے انکاری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اب اڑے گا بھی نہیں. تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر اس صورتحال میں 23 کے انتخابات میں گئے تو بھائی وہ 10 سالہ اشرۂ ترقی کدھر جائے گا, جس کی سب پلاننگ کر رکھی تھی. تو میرے خیال میں مہرے بٹھائے جا رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب ابھی کچھ نہیں کریں گے, اوکے, پنجاب کی سطح پہ بھی نہیں کریں گے, لیکن انہیں ریزرو میں رکھ لیا جائے گا, ان کو فریز کر لیا جائے گا. شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیا جائے گا, چودھری پرویز الہی صاحب کو اللہ سلامت رکھے, چودھری نثار علی خان صاحب حیات رہیں. پھر پیپلز پارٹی کے بھی 2-4 لوگ ہوں گے, کچھ ساؤتھ پنجاب بھی ہوگا. تو میری رائے میں 1994 کا تجربہ دہرانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن یہ پلاننگ ہو سکتی ہے. میری رائے میں جہانگیر ترین حکومتیں خراب تو کر سکتے ہیں, وہ لوگوں کو جہازوں میں بٹھا کے لا تو سکتے ہیں. ہی از ناٹ پولیٹیکل مٹیریل, ہی از ناٹ دی ون ہو کین ریڈیٹ اے کراؤڈ. اگر ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی تو اتنی سرمایہ کاری وہ عمران خان پہ نہیں کرتے. تو وہ چودھری نثار کی طرح سے وہ بند دروازے کے پیچھے کے پالیٹیشین ہیں, وہ کھلے میدان کے پالیٹیشین نہیں ہیں. تو یہ میں حیران ہوں کہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ سیدھا راستہ اختیار کیا جائے. وہ جو عربی نے اپنے اونٹ سے پوچھا تھا نا کہ تمہیں پہاڑ پہ چڑھنا پسند ہے کہ اترنا پسند ہے, تو اس نے کہا تو سیدھی سڑک میں کیا تکلیف ہے. تو سیدھی سڑک پاکستان کا دستور موجود ہے جس میں بہتری ہو سکتی ہے, لیکن وہ انفارچونیٹلی باوجود ہمیں راس نہیں آتا. اچھا رضی صاحب, چودھری نثار صاحب, پہلے تو وہ یہ آپ کے لیے بھی وہ ہے بات کہ آپ اس پہ جو فیڈ بیک دینا چاہیں اپنا,
یہی جڑی گل ہو رہی سی جی ترین صاحب تواڈے میرا مطلب اسلام آباد والے بھی بڑے نا نہیں ترین صاحب دے نال پرانے زمانے سے اچھا رابطہ رہا، خاص طور پہ جب یہ پنجاب میں MNA ہونے کے باوجود بھی ایڈوائزر آن ایگریکلچر تھے تو اس وقت ان سے بڑا لنک رہا، لیکن اس کے بعد کوئی زیادہ نہیں ہوا۔ ترین صاحب نے جب یہ نااہل ہوئے تھے تو الیکشن سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ میں نے عمران خان کو پرائم منسٹر بنانا ہے، اس کے بعد میں اپنے گاؤں واپس جا کے اپنا کاروبار کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو جی انہوں نے میڈیا پہ آن ایئر آ کے کہی تھی۔ اب مطلب کہ اس لیے انہیں نہیں پتا یا یاد نہیں ہے، اس طرح کی باتیں یاد نہیں رہتی وہ کیا کہہ جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ترین صاحب وہ نہیں ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، ہاں وہ دوسرے والے نہیں ہیں مند، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ریولوشن، خاص طور پہ اس علاقے کے پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ بڑے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں بیچارے آ کے، اس لیے محکمہ زراعت جو ہے وہ ساری کوشش ادھر ہی کرتا ہے نا تاکہ ایگریکلچر میں فصلوں کو چڑھ سکے، ایگریکلچر پروان چڑھ سکے، ہاں وہاں پہ نہیں انہوں نے امب ویکھو کیسے کاشت کیتے، انہوں نے شوگر مل، مطلب ٹیکنالوجی زراعت میں وہ ٹیکنالوجی لے کے آئے، تو ظاہر ہے کہ زراعت سیاست میں بھی ٹیکنالوجی لے کے آئے، ہاں تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ زراعت والی حادثہ کیوں نکلتا ہے؟ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین جہاں ایک قسم کا جسے کہنا چاہیے، آپ کیا کہنا چاہیے، آپ اس کو مداوا نما ہے، یعنی عوام کو اس حکومت سے جو ہے وہ مایوسی ہوئی یا ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی یا یہ حکومت ان کے مسائل میں اضافوں کا باعث بنی، تو جہانگیر ترین دکھا کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ اس کے اپنے لوگ بھی اس سے راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اپنے لوگ بھی اس سے راضی نہیں ہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہیں، تو یہ ایک قسم کا نا عوام کو میسج کو ڈائیورٹ کرنا کہ تاکہ ان کا کتھارسس ہو جائے، ان کا غصہ نکل جائے کہ اچھا پھر جہانگیر ترین نے چنگی کیتی ہے نا یہ نال، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کا گمک ہے جو کہ سیاست میں، اور سیاست میں اس طرح کے گمک آتے رہتے ہیں، اس لیے میرا نہیں خیال ان کو اتنی اہمیت دی جانی چاہیے اور ان کو اس طرح کے فورم کے اوپر ڈسکس بھی کیا جانا چاہیے، اور وجاہت صاحب جیسے محترم آدمی کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ راجہ ریاض کو بھی نہ کرو، وہ تو فیصلہ آباد سے مائک پاٹ جائے گا اپنا باہر ملک۔ پارٹی بدلی ہوئی ہے۔ سر جی آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جب بالکل وہ کہتے ہیں نا گوشہ نشینی میں تھے تو تسی بہت رابطے سو یہ میں ٹھیک ہے نا، تو اب بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ میں وجاہت صاحب کو سیکنڈ کروں گا۔ جہانگیر ترین صاحب ابھی اس حکومت کے خلاف کوئی بڑا تھریٹ نہیں ہے، وہ اپنے معاملات، ان کے ایشوز بہت زیادہ گڑبڑ ہیں، وہ اپنا ایک گروپ بنا کے، اپنا مورچہ بنا کے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے تاکہ ان کو مزید پش نہ کیا جائے۔ اب وہ انہوں نے، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر 2 قدم آگے بڑھنا ہے سہولت سے تو بڑھ جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہیں رکنا ہے تو وہیں رکیں گے۔ تو ابھی جہانگیر ترین صاحب یہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگلا جو ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب محاذ بیسیکلی ٹائپ ایک ارینجمنٹ آگے چاہیے ہوگا، جو اگر پیپلز پارٹی کو لانا مقصود ہو تو پیپلز پارٹی کے پاس سندھ سے تو ساری سیٹیں آ جائیں گی، کراچی کے علاوہ، لیکن پیپلز پارٹی کو پنجاب سے کوئی 20-25-30 سیٹیں دلوا کر ہی کسی پوزیشن میں لایا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب اور MQ ملا کے حکومت بنے۔ ایک سادہ جی گل کرنی، اسی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک اسی جہانگیر ترین گروپ کے ایک صاحب تھے جو ہمارے CO صاحب کو ملنے آئے تھے، اور وہ علیم خان صاحب کے جو ہیں وہ پنٹر ہیں، تو وہ ان کا جہانگیر ترین صاحب سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو کسی کے کہنے پہ یہ والے کام کرتے ہیں اس طرح۔ نہیں ظاہر ہے وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ فیوچر ارینجمنٹ ہے نا، فیوچر ارینجمنٹ کہ نواز شریف مسلم لیگ نون اگر 2/3 میجارٹی کے ساتھ آتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کو روکنا ہے بیسیکلی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی ورث نہیں بنا پاتی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جنوبی پنجاب محاذ ٹائپ ارینجمنٹ چاہیے فیوچر میں، 2023 میں ہو یا جب بھی ہو، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب ظاہر ہے اپنے باقی حساب کتاب برابر عمران خان صاحب کے ساتھ کریں گے،
اور وہ کہتے ہیں انہوں نے کرنا ہے، لیکن ابھی نہیں کریں گے. کاروباری آدمی ہیں وہ تو بڑا آرام سے سکون سے کھیل رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا جہانگیر ترین صاحب کی حکمت عملی کیا ہے، پی ٹی آئی میں ہیں بھی اور حکومت کے خلاف بھی ہیں. ٹھیک ہے، ووٹ کر بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کریں گے. پہلے پنجاب میں آپ سے بات کریں گے، اس کے بعد مرکز میں بات کریں گے. آج جو ملاقات ہوئی ہے میڈیا پہ چل رہا ہے، نذیر چوہان نے بھی کہہ دیا، فلاں نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہمارے مسائل حل ہو گئے ہیں، لیکن وہ اندر ان کو صرف آسرا دیا گیا کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ ہمیں ووٹ کریں. انہوں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے، مسائل جی مقدمات ہیں، ترین صاحب کے مقدمات کے علاوہ مقدمات ہیں، اس کے علاوہ حلقوں کے مسائل ہیں، وہ ایم پی ایز ایم این ایس کے جو ہوتے ہیں. پھر این آر او کیا ہوتا ہے؟ یہ این آر او ہے بالکل. تو بالکل این آر او ہے. تو اس میں جو میں بات پوری کر لوں، بات مختصر، تو بات میرے سے لے لیجیے. جی وہ کہہ رہے ہیں باہر آ کے کہ ہماری ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں نا وہ اپروو ہوئی ہیں. بجٹ سازی فروری میں شروع ہو جاتی ہے، مئی میں کوئی اسکیم انٹر نہیں کی جا سکتی. بس جی سر، تو میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی انہوں نے کہا ہے جو ایک خبر ہے جو آگے باہر میڈیا سے بات کی گئی ہے، دوسری جو میں اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہمیں یہ نہیں جس طرح وعدہ کیا ہے بزدار نے اس پر عمل نہیں ہوگا، لہٰذا وہ بجٹ تک ان کو انگیج رکھیں گے اپنے ساتھ. حکومت بھی کوشش کرے گی اور یہ بھی کریں گے. حکومت بھی سارا کچھ سرنڈر نہیں کرے گی اور یہ بھی نہیں کریں گے. اور پنجاب خاص طور پہ فیڈرل بجٹ، کیونکہ پنجاب کا تو بعد میں آئے گا، تو پنجاب کے بجٹ کے لیے انہوں نے ابھی میں نے پوچھا جناب آپ وعدہ کر کے آگے کہ بجٹ پہ ووٹ کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم پاگل ہیں. ہم نے ان کو کہا پہلے ہمیں سارا جو آپ مانا ہے نا بزدار صاحب نے کہ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا، تو پہلے سارے پر عمل کر کے دکھائیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے بجٹ کے معاملے پر، اوپر بھی اور نیچے بھی. اچھا وجاز صاحب، پی ڈی ایم شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں باہر ماشاءاللہ، اور وہ جو جس طرح کر کے کوششیں کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو ایکٹیو کیا جائے، اور مطلب کھانے کی دعوت پیپلز پارٹی کو 24 کو نا امداد صاحب تمام پارلیمانی پارٹی کو. آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم اب کوئی مطلب کوئی فورم اس طرح کا رہ گیا کہ اس سے کچھ نکلے گا؟ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. اگر پی ڈی ایم کو ریوائیو شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ہیرا چاٹ کے مر جائے. میرے بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پی ڈی ایم نے 20 ستمبر 2020 کو جو 21 اور 22 نکات کا اپنا ایجنڈا طے کیا تھا، شہباز شریف صاحب کی، جسے ہم مذہبی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کی روح اس کے خلاف ایجیٹیٹ کرتی ہے. وہ اس دنیا کے آدمی ہی نہیں ہے، روحانی مخالفت ہے، وہ ان کی روحانی مخالفت ہے، وہ ان کا وسل ریئیکشن ہے اس کے خلاف. شہباز شریف صاحب اپنے لیے آئندہ سیٹ اپ میں جگہ چاہتے ہیں. ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ تو محض اتفاق ہو گیا نا کہ وہ 2 گھنٹے ڈیلے نہ ہوتا وزیر اعظم کا جہاز سعودی عرب جانے میں تو وہ نکل چکے ہوتے. ان کی اصل مشکلات یہاں نہیں ہیں، وہ لندن میں ہیں. ایلڈر بردر از ناٹ گوئنگ ٹو کمپلائی اور oblige شہباز صاحب، کیونکہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. شہباز صاحب نے پتہ نہیں کیوں یہ توقع رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا جو بھی احترام اور سیاسی مقام ہے وہ نواز شریف اور نواز شریف کی جماعت کے ساتھ ہی ہے. اور اگر وہ اس سے علیحدہ کوئی اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کریں یا پتلی گلی اختیار کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب کہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ رہی صحیح بھی جائے گی. سر اسی کوئی زیادہ فارمل نہیں ہو رہے، مطلب میں سوال لے کے نا ڈسکشن کریے یار کہ جس میں تے وچ فکرے مارن دی کوشش کیتی ہے، تسی لفٹ ہی نہیں کرائی. نہیں میں لفٹ او جدوں میں امداد دے کے مائک کیتا ہوئے نا تو پھر مینوں اس سندھ دیاں دھمکیاں چیتے آ جاندیاں. نہیں یار تسی دیکھو یہ پانی بھی اپنے کوٹے نالوں زیادہ لے لیندے نے تے نمائندگی بھی زیادہ لئی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، روزے انہوں نے رکھے ہیں، ان کا حق تھا کہ وہ زیادہ پانی پیتے. آپ نے روزہ کو رکھا ہے میری طرح. ٹھیک ہے، اے ہمیشہ اے زیادتی ہوندی اور تو کھپ بھی مظلوم بھی بن جاندے نے یار. اے دیکھو نا بھائی جان گل اے وے کہ شہباز شریف صاحب جڑے نے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں سیاسی طور تے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بھائی جان نے کرنا ہے، بھائی جان نے کرنا ہے. مرضی نال ہو رہا ہونا نا پھر ہن جڑا کچھ ہو رہا ہے، اگر جو فیصلہ کرنا ہے یہ پیپلز پارٹی والا بول رہا ہے. نہیں
जर्नलिस्ट बोल रहा है, जर्नलिस्ट नहीं नहीं सवाल है ना, सवाल ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕੌਪ ਬੈਡ ਕੌਪ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਭਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਰਾਬਤਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, अकेला थोड़ी है, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। रजी साहब को गुस्सा आ गया, रजी साहब को गुस्सा आ गया, मैं सवाल कितना सी भाई। अच्छा भाई, सीधी बात ये है कि जो ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ ANP ਅਜਮਲ ਖਟਕ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। भाई हम उसकी इज्जत करते हैं, वो जो 1950 से 1975 तक थी, हाँ ठीक है। ठीक है। आप तो अजमल खटक 2002 पे गए, अभी जो बुशरा गौहर का अफरा से आप खटक को निकाला है, वो किस इशारे पे निकाला है? इशारे इसके इशारे पे निकाला है, ठीक हाँ। है। इसलिए हर पार्टी अपनी सूरत ज़ेबाना देखिए, अब दिल के आईने में कई बाल आ गए। हाय 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 हाय। जुमला एतराज ये था कि एतराज सिर्फ ये था कि बड़े भाई इनकलाबी हैं। मेरा एतराज इस पे होता है भाई, पॉलिटिक्स सियासत है जिसमें सारे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, बिलावल, आसिफ जरदारी साहब। नहीं वैसे मेरा ये ज़्यादती है, मैं इख्तलाफ करता हूँ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਰਹੂਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ एस्टेब्लिशमेंट ਦੀ मदर सिस्टर वन नहीं करते होंगे सर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, हम यार चीज़ों को लेते मतलब बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेते हैं। आज के दिन के अंदर भी जर्नलिस्टों को लिफाफा देने का सबसे बड़ा रोस्टर जो है वो चौधरी परवेज लाई चला रहा है इस शहर के अंदर। अब गुस्सा चढ़ गया मुझे, लेकिन लिफाफा नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवाया सी। आपको पता है कि मशरक और इमरोज़ जो था वो इनके वालिद साहब ने ख़रीद लिया था। तो मेरे जी, और वजाद साहब जैसे किसी बंदे ने पूछा, चौधरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं, उन्हें क्या पैसे तो पहले भी देना वा जर्नलिस्टां नूं, ते हुण अखबार दे विच काम करके दे दिया करांगा। सबसे बड़ा लिफाफा रोस्टर जो है इस मुल्क की तारीख का, आज की डेट तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि लत मार के निकलिया सी ओदी लिफाफे नूं, ठीक है। आज के दिन तक जो है वो चौधरी साहब चला रहे हैं, लेकिन लिफाफा नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। यार ये बड़ी कमाल की बात है, जब लोग तासुबात पे उतरते हैं तो हकायक का इस ढिटाई से इनकार करते हैं कि रहे रब दा ना। एक लिफाफे ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, दसो। ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਫੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਲਿਫਾਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। शुक्र करें कि वो लिफाफा था जो गिर गया है, ये सामने फातिमा मेमोरियल अस्पताल है, बहुत कुछ गिर सकता था। गिरने का क्या है भाई, वो डकैतियाँ। अरे भाई चौधरी ज़हूरुल्लाही में कम से कम चौधरी ज़हूरुल्लाही में कम से कम इतनी वज़ादारी तो थी कि अखबार ख़रीद लिए लेकिन सहाफ़ियों के पास रहने दिए। यहाँ तो ऐसा भी हुआ कि अखबार ख़रीदा और उसके मुदीर आला भी बन गए, और फिर एक बंदा रखा जो उनके नाम पे कालम लिखे। यार तो सीधे मैंने तो कुछ नहीं कहा भाई, मैंने कुछ मैंने तो चौधरी साहब की तारीफ की है। आपके ताल्लुकात के ऊपर खुद कुछ हमला है। फिर मामला उधर ही जा रहा है, वो डड्डू से छप्पड़ में, छप्पड़ से समंदर में, समंदर में जहाज, मामला फिर उधर ही जाएगा, लिहाजा इसको इधर ही रोके। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई लिफाफा नहीं, लिफाफा था। चौधरी निसार साहब के बारे में ना बड़ी खबरें गर्म है। मुझे एक बड़े अहम बंदे ने बताया कि वो पीर नूं हल्फ चुक रहे हैं, तो मैं बड़ी एहतियात से बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा पुत्र कोई गल नहीं, मैं तेनों कह रहा ना पूरे कॉन्फिडेंस नाल, वो क्यों आ रहे हैं पॉलिटिक्स में? वो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिक्स में हैं। उनके बुज़ुर्ग जो है वो उनकी कोई 80-90 बरस की तारीख़ है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूं कि उनकी 80-90 बरस की तारीख़ पोठोहार की सियासत की है, ठीक है। तो चौधरी साहब जो है
وہ تشریف لائیں گے. نہیں یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی. تو سب تشریف لائیں گے. ان کی ذات جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں. یہ وہ منفرد ہیں یہ جن کے ساتھ کوئی منقب نہیں بن سکتا. یعنی ایون جہانگیر ترین 20-22 بندے لے کے عدالت میں پہنچ سکتے ہیں اراکین پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑے سینیٹائزڈ پولیٹیشین ہیں چودھری نثار علی خان صاحب. یہ بڑی احتیاط سے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ 2000 میں بھی بیٹھ گئے تھے, 99 میں بھی, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہ اکتوبر میں تشریف لائے تھے 2002 میں, لندن چلے گئے تھے. تو چودھری صاحب کو جو ہے وہ دھوپ اچھی نہیں لگتی, ان کی کو خاص ان کی الرجی ہے اس سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ چودھری نثار صاحب پہ ایون جو کوئی یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں ہمیں ہمارے CEO نے منع کیا ہے وہ بھی چودھری صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ بازو ان کے بھی آزمائے ہوئے ہیں. سر چودھری صاحب کوئی سیاسی فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکتے. سر یہ افواہوں میں کچھ آپ کو جان لگتی ہے؟ اعجاز صاحب تو کہتے ہیں کہ فارغ ہیں. دیکھیے چودھری سعید صاحب جو ہیں, سعید چودھری صاحب, اور جنہوں نے کہ ہمارے اس پروگرام کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے کہ وہ نہیں آتے, حالانکہ لوگ بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو چونکہ وہ نہیں آئے تو میں ان کی بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ ان کی نمائندگی بھی ہو جائے اور میں بھی کوئی تبصرہ کرنے سے بچ جاؤں. چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ آئیں گے, پیر کو حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد جا کے لمبے کرنٹائن میں چلے جائیں گے. اوکے ٹھیک ہے. وہ جو آپ لوگوں نے تبصرے کیے ہوئے ہیں کہ وہ جناب وہ تبدیلی کا چہرہ ہوں گے, نہیں, وہ تبدیلی کی پشت بھی نہیں ہوں گے. اوکے. وہ گھر میں جا کے ایک لمبی نشست فرمائیں گے. اور ایک اور چودھری صاحب کے ہم اثر نے یہ کہا ہے کہ وہ بیسیکلی اس لیے سیاست یہ والی حلف اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی میاں نواز شریف کی طرح اپنی سیاسی وراثت جو ہے وہ آگے اپنے اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. بوٹانی سرکار نے ہے, بوٹانی سرکار نے وہ بوٹ دفتر والے یار خدا کا خوف او یار جڑے پیر وکھائے سی. میں ڈڈو کا ذکر بھی کر لوں تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں ادھر اشارہ کر رہا ہے, نہیں ڈڈو ہے, سمندر ہے, جہاز ہے اور بحری جہاز ہے. ہم اثر والی گل جڑی کی تھی, میں کہا تہاڈا اشارہ انہاں بوٹاں تے نہیں سی. ہاں وہ ہمارے جو آفس کے بوٹ ہیں, ساڈے اپنے بوٹ, اپنے بوٹ. اپنے بوٹ یار تسی بہت اس لیے بھائی. اور دوسری گل ہے کہ چودھری نثار صاحب جڑے نے نا یار, ایک عمر ہوتی ہے نا سیاستدان کی, ہی آؤٹ لیوڈ ہز مطلب کہ یوٹیلیٹی نا. اب وہ اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہ رہے اور جو ہے وہ پوٹوہار کا قطن ذکر نہیں ہے اس پورے علاقے کے اندر, کیونکہ پوٹوہار کا ذکر ہوگا تو پھر ڈڈو ہوگا, پانی ہوگا, جہاز ہوگا. اس ضمن میں صرف سطح مرتفع ہوگی, اس ضمن میں صرف سطح مرتفع ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم ایک یہاں پہ پہلی نشست ختم کرتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہوں گا یہ والا معاملہ. دیکھیں جی, شاہد خاقان عباسی صاحب آگے, چودھری نثار کی گنجائش نہیں ہے. پوٹوہار سے ایک ہی بندہ چاہیے نا, ایک ہے ان کے پاس. تو لہٰذا چودھری نثار صاحب اب ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں میری نہیں چلنی, وہاں میرے عباسی بھائی نے سنبھال لی ہے میدان, تو وہاں موجود ہیں جو ان کے معاملات آگے پیچھے. آپ کو پتہ ہے نا عباسی صاحب جو ہیں وہ کس کیمپ میں ہیں, لیکن ادھر ان کی لائنیں ٹھیک ہے نا. عباسی صاحب نے اپنے ایک اور رائیول راجہ ظفر الحق کے صاحبزادے کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں لینے دی. یار وہ تگڑا ہو گیا نا بندہ ہونا. ایک تو پولیٹیکلی چودھری نثار اس طرح تگڑے نہیں ہیں ساری. دیکھیں عباسی صاحب جب اپوزیشن کی الائنمنٹس ہوتی ہیں, اتحاد ہوتے ہیں, وہاں پر بھی کام آ جاتے ہیں. چودھری نثار وہاں پہ بھی کام نہیں آتے. عباسی صاحب وہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے, جن کا ہم ذکر نہیں کر سکتے, وہاں پر بھی کام آ جاتے ہیں. تو چودھری نثار صاحب کی گنجائش نہیں رہی ہے. چودھری نثار صاحب ویسے بھی پیپلز پارٹی کو وٹے مارنے کے لیے رکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو اب چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات کار بہتر بنانا ہے PMLN نے, تو اس لیے وٹے تے باسی صاحب ہی مار نہیں اشارہ ہوا تو باسی پورا نبھایا انہوں نے بھی. یہ ٹھیک ہے. 99 میں یہ PIA کے چیئرمین تھے جب میاں صاحب پہ طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس چلا. لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ اس استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ کھڑے ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سیاست کی جو ایک ایسا سیاستدان کرتا ہے جو جس میں تدبر تحمل ہو. انہوں نے انتظار کیا اور جب انہیں موقع ملا تو جو 8 یا 9 مہینے کی وزارت عظمیٰ انہوں نے چلائی وہ بہت تنے ہوئے رسے پہ تھی.
وہ بڑے مشکل حالات میں تھی. سو انہوں نے اپنا کیلیبر جو ہے وہ بات کرنے کا بھی، انگیج کرنے کا بھی اور معاملات کو سلجھانے کا بھی وہ ثابت کیا ہے. چودھری نثار علی خان صاحب تو پنجاب ہاؤس کی پریس کانفرنسز کے لیے تھے. اور دوسری بات یہ کہ امداد صاحب ایک ایسی جگہ پہ وہ کل پرسوں گئے ہیں جہاں پہ شہباز شریف جانے سے کتراتے ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب کی نمائندگی انہوں نے جا کے کی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. یہ والا نشست یہاں پہ نشست جاری ہے، انہوں پتہ نہیں کہ بریک ہی کہاں گئے. بریک ہے چھوٹی جی، تو اگلا ولاگ بس آ رہا ہے، تھوڑا سا انتظار کیجیے. بہت شکریہ.